السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کی عرض یہ ہے کہ جیسا سوشل میڈیا کے تعلق سے خبر موصول ہوئی کہ ایک پنڈت رام گیری مہاراج نامی پنڈت نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور گستاخی کی ہے، اس کے خلاف پردرشن ہمارے علماء اہل سنت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ ابھی یہ ویڈیوز دیکھیں جو مفتی اشرف جیلانی صاحب نے اپنے یہاں پردرشن کیا ہے اور FIR درج بھی کرائی ہے۔ کہ ایک شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کی گئی، جو ہندوستان بھر کے لوگوں نے دیکھی اور دنیا بھر کے لوگوں تک وہ پہنچی۔ اس کے بعد لوگوں کو اس بات پر بہت افسوس ہوا اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے۔ پورے ملک، ہندوستان اور دنیا بھر کے عاشق رسول اس وقت غصے میں ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر باضابطہ احتجاج بھی ہوا اور کئی جگہ FIR بھی درج کرائی گئی، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمارے ملک ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ملک کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر تھوڑے دن کے بعد پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک خوبصورت مثال بنی رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہندوستان کی سرزمین پر ہمیشہ محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ لیکن آج اس طرح کے شر پسند عناصر ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح کی زہریلی گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا جو امن ہے وہ فساد میں تبدیل ہو جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے FIR درج کیے ہوئے ہندوستان میں کئی جگہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، نہ سزا دی گئی۔ حالانکہ وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ایک عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس میں کسی کو خاص نہیں کیا، کسی خاص بندے کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا اور 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کو رہا بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی دوسری طرف ایک بندے نے کھل کر حضور کی شان میں گستاخی کی اور اتنے بھدے جملوں کا استعمال کیا کہ ہم دوبارہ ان جملوں کو اپنی زبان پر بھی لا نہیں سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے شہر بھیلواڑہ کے معزز تمام علماء کرام، تمام ہمارے بھائی اس وقت کلیکٹری میں موجود ہیں اور ہم آئے تھے گیاپن دینے کے لیے۔ ہم نے سرکار سے یہ مطالبہ کیا، حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد، اور آپ اب یہ ایک پوسٹر دیکھ رہے ہوں گے، میری ایک سائٹ میں آ رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ترنت گرفتار کریں۔ یہ بیان مولانا عدنان رضا خان کی جانب بریلی شریف سے لانچ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ تو آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ، اگر آپ خود اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس کی گرفتاری کی مانگ نہیں کر سکتے، تو جو علماء اہل سنت ہمارے اس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، کم سے کم ان کا تو آپ سپورٹ کر ہی سکتے ہیں۔ اور آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ رام گیری کو سزا دو، رام گیری کو سزا دو۔ مسلمان چاہے دیش کا ہو یا دنیا کا ہو، حضور کی شان میں گستاخی کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کرے گا۔ کسی کے بھی بزرگان دین کی بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلم سماج کے لوگ کبھی بھی نہ کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کرتے ہیں، نہ ہی کسی بھگوان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک دیش میں 2 طرح کے قانون لاگو کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف میں اگر چھوٹا سا کوئی غلطی سے ٹویٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کو FIR لکھا کر اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کے اپرادھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ناسک ضلع میں پیغمبر اسلام پر دھرم گرو رام گیری مہاراج کی ووادت ٹپڑی پر آکروش برقرار ہے۔ رام گیری مہاراج کی گرفتاری کو لے کر دیش کے الگ الگ حصوں سے وروध سامنے آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں مہاراج کے خلاف مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں مقدمے درج